ترکیہ کے وزارت ثقافت اور سیاحت کے سربراہ خلیل ابراہیم بسران نے کہا ہے کہ we can discuss about the how can I say support by equipment. But of course, it is not possible to give equipment to everybody. Yeah, sure. Yeah. But we can discuss about supporting providing equipment to the centers. Yeah. We can discuss about if we can provide some centers in inner Sindh, in Karachi. We will discuss about that. First the equipment, but also we can discuss about the experiment sharing program, because as I understand, you are intervening to the last of areas, fire, building collapse, earthquake, etc. So we can discuss about also that one. Of course, we will prepare a proposal. We will send to headquarters to get it approved. Before that, we have to discuss about the requirements for training, requirements for equipment, etc., or requirement for organization. ترکیہ اور پاکستانی عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ترکی کو جہاں زلزلوں کا خطرہ لاحق رہتا ہے، وہیں پاکستان کو سیلاب اور دیگر ناگہانی آفت سے نبرد آزما رہنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ پاکستانی خاص طور پر سندھ کے اسکاؤٹس کا خدمت کے حوالے سے جذبہ لائق تحسین ہے، جس کی جھلک گزشتہ سال آنے والے سیلاب کے دوران دیکھنے کو ملی۔ وہ سندھ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں سندھ اسکاؤٹس کی ریسکیو ٹیم کے اراکین سے تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی پاکستانی اسکاؤٹس کو ترکیہ میں ماہرین کی نگرانی میں ریسکیو کی اعلیٰ تربیت فراہم کی جائے گی۔ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کی طرح ترکیہ میں بھی اسکاؤٹس ہر طرح کی ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ خلیل ابراہیم بسران کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کن کن شعبوں میں ترکیہ اور پاکستانی اسکاؤٹس کے درمیان صلاحیتوں کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر سندھ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے صوبائی سیکریٹری سید اختر میر نے کراچی میں واقع ترکیہ کے قونصل خانہ کی جانب سے ریسکیو کی تربیت کے لیے کی جانے والی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور میٹنگ کر کے اس چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد معلوم ہوا ہمارا زلزلہ آ گیا اور ہم پینڈنگ میں چلے گئے۔ زلزلے کے دوران میں جسٹس حسن فیروز صاحب، فرقان یوسفی، حسین مرزا اور محفوظ یار خان ایمبیسی گئے تعزیت کے لیے، اور ہم نے وہاں پر آفر دی کہ جی ہم اپنی سروسز جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے جواب یہ تھا کہ جی 80% ریسکیو ورک ان کے یہاں مکمل ہو چکا ہے، اب ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے۔ تو آپ ترک قوم کو شاباش دیں کہ انہوں نے کم سے کم وقت کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ تو ہم ترکی حکومت نے سید اردگان صاحب کے شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنے ٹائم کو اتنا اسٹینڈ کیا ہے اور اتنے کم وقت کے اندر دوبارہ ترکی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئے۔ شاباش 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 THNKYOU تھینک یو تھینک یو آفرین آفرین آفرین۔ ایک اور چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ اسکاؤٹ بیٹھے ہیں، جاوید صاحب ہمارے آرگنائزر بھی ہیں۔ گورنر صاحب نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے اندر افطار پارٹی ہوگی روزانہ۔ جاوید صاحب نے اپنی سروسز آفر کی اور آخر دن تک صرف انہیں کا گروپ وہاں کام کرتا رہا اور ہم میں سے کسی نے ان کی مدد نہیں کی، لیکن میں شاباش دیتا ہوں جاوید آپ کو، آپ کے ان بچوں کو 30 دن انہوں نے 31 دن، ایک چاند رات بھی، پھر عید کا دن بھی مسلسل کام کیا۔ تو اس سونے در کے اسکاؤٹ گروپ کے لیے ایک اسپیشل اسکاؤٹ لیٹس گو۔ اب ہم اس سلسلے میں مؤثر اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ سندھ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا، اور ہم ترکیہ کے بے حد مشکور ہیں جو پاکستانی اسکاؤٹس کو ریسکیو کی عالمی معیار کی تربیت فراہم کرے گا۔ تقریب میں پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے انٹرنیشنل کمشنر ڈاکٹر محفوظ یار خان ایڈوکیٹ نے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کیا، جبکہ تقریب میں اسسٹنٹ صوبائی سیکریٹری فرقان احمد یوسفی، ریسکیو کمشنر محمد طاہر شیخ، کمشنر ایمرجنسی رسپانس سید سرور حسین، کمشنر گرلز ان اسکاؤٹنگ ظفر سلطانہ، اسسٹنٹ لیڈر ٹرینر ذوالفقار حاکم علی، لیڈر ٹرینر ڈاکٹر شہاب پٹیل، منظر عباس اور دیگر نے تبادلہ خیال کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کسٹم واچ۔ میں ہوں کراچی سے رپورٹر زہرا ارشد، کیمرہ مین محمد فاروق کے ساتھ۔